السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ بات حقیقت ہے کہ جو شخص استغفار کا معمول بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا ایک لازمی جز بنا لیتا ہے اور وہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے استغفار کرنا ہی ہے، استغفار پڑھنا ہی ہے، استغفر اللہ کا ورد ہر حال میں کرنا ہے، یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو روزانہ مجھے پڑھنا ہے ہزاروں دفعہ۔ جو شخص اس کا معمول بنا لے تو اللہ کی طرف سے اس کو ایسی ایسی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں کہ دنیا کے اندر بھی وہ چین اور سکون سے رہتا ہے، اور خصوصاً اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کے دل کے اندر جو بھی چاہتے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دیتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کی طرف سے ایسی ایسی نعمتیں، برکتیں، عنایتیں اور رحمتیں اترتی ہیں کہ اگر بندہ ان کو شمار کرنا چاہے، دنیا کے کمپیوٹر فیل ہو سکتے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی سائنسدان ہیں وہ فیل ہو سکتے ہیں، حساب کتاب نہیں لگا سکتے ہیں، ان کی زندگیاں کم پڑ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا حساب کتاب نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر استغفار کی وجہ سے جو انعامات حاصل ہوتے ہیں اور استغفار کے تعلق سے جو واقعات ہیں، کیا کچھ نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کرنا کتنا پسند ہے، میں آپ کو واقعات بتلاؤں گا صحابہ کرام کے، ولیوں کے، بزرگوں کے، اکابرین کے میں معمولات اور واقعات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت دلچسپ اور بہترین یہ واقعات ہیں، سبق آموز واقعات ہیں۔ ہم جانیں کہ ہمارے اکابر، ہمارے ولی کس طرح سے استغفار کرتے تھے کہ وہ دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا کرتے تھے اور اپنی زندگی کے مشکل کام اللہ رب العزت سے حل کرا لیا کرتے۔ تو دیکھیے، میں آپ کو بتلاؤں، ایک بات بتلا دوں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے۔ یہ بات لکھی کہ جو شخص استغفار کرے اور وہ یہ کہے کہ میں پریشان رہتا ہوں، جو شخص استغفار بھی کرتا ہے کوئی شخص اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میں مشکلات میں گھرا ہوا ہوں، میرے کام نہیں بنتے، یا میں الجھنوں میں ہوں، اس طرح بھی کہتا ہے اور استغفار بھی کرتا ہے، تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ شخص سب سے بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے، کیونکہ جو استغفار کرے اس کی پریشانیاں دور نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ تم استغفار کرو گے، میں تمہیں بالکل پاک صاف کر دوں گا، تمہیں آسمانوں سے رزق اتاروں گا، پانی اتاروں گا، تمہیں پھل، میوے، اولاد، مال، یعنی دنیا کی ہر طرح کی ناز و نعمت سے میں تمہیں نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھلا جو سے استغفار کرے اور اس کی پریشانی دور نہیں ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم استغفار کو طریقے کے ساتھ اور صحیح طرح سے پڑھنے والے ہوں۔ ہمارے اکابرین کا ایک اور واقعہ میں آپ کو بتلاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی جاتا ہے کچھ کام کرتا ہے، استغفار زبان پر یہی ہوتا ہے، استغفر اللہ، یا جو بہترین کلمات ہیں استغفار کو پڑھتا رہتا ہے، جب بھی قدم اٹھاتا ہے، جہاں جاتا ہے، کچھ کرتا ہے، استغفار ہی کرتا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھ لیا، اے شخص جو تو اتنا استغفار کرتا ہے، کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ جی ضرور ہوا ہے، اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے آج تک جو بھی مانگا ہے، جو کچھ بھی مانگا اللہ تعالی نے مجھے وہ ضرور عطا کیا، وہ مجھے ضرور عطا کیا ہے، استغفار کی بدولت سے ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو استغفار کرتا ہے مستجاب الدعوات کہہ دیتے ہیں، مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو آپ استغفار کو لازم پکڑیے، استغفار کثرت کے ساتھ کیجئے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے اللہ رب العزت کی طرف سے
انہیں ہزارہ مغفرت کے پروانے ملے ہیں، بخشائے ہیں۔ دنیا کے اندر انہیں امام الانبیاء کا لقب حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آپ کی وجہ سے وجود بخشا ہے۔ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے وسیلے سے دنیا کو سجایا ہے، جنت کو بنایا ہے، ہر طرح کی نعمت۔ پھر بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ ڈیلی 100 سے زائد دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو استغفار کی آخر کیا ضرورت تھی؟ جب اللہ کے نبی استغفار کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اور آپ کو استغفار کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاؤں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً یہ واقعہ، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس 3 حضرات تشریف لائے۔ 3 حضرات آئے۔ ایک نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، کافی دنوں سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرا کام نہیں چل رہا، بیوی بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیا کروں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میری بیوی لڑ جھگڑ کر چلی گئی، بچے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا، ان کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں۔ 3 شخص ہیں، تینوں کی سمسیائیں الگ الگ، تینوں کے مطالبے الگ الگ، ان کے سوالات الگ الگ۔ امیر المؤمنین حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اچھا، تینوں سے ایک ہی بات کہی، فرمایا کہ آپ استغفار کرو۔ پہلے سے بھی کہا کہ استغفار کرو، دوسرے سے بھی یہی کہا کہ استغفار کرو، اور جو تیسرا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میری بیوی لڑ جھگڑ کر چلی گئی، اس سے بھی کہا استغفار کرو۔ آپ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ بارش بھی نازل کر دے گا، آپ استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں روزی روٹی عطا کرے گا، کاروبار عطا کرے گا، آپ استغفار کرو گے جو آپ کے گھریلو پریشانیاں ہیں میاں بیوی کے تعلق سے، آل و اولاد کے تعلق سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ تو حاضرین میں سے کسی نے کہا کہ تینوں کی پریشانیاں الگ الگ، تینوں کے سوالات الگ الگ، لیکن آپ جواب میں صرف ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تینوں سے استغفار کرو، ایسا کیوں کہا؟ تو میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہی قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو استغفار کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ مال بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آل و اولاد بھی عطا کرتا ہے، ان کے اندر الفت اور محبت پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بارش بھی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے گناہوں سے، اور اس کے علاوہ بھی اسے دنیا کی ہزارہ نعمتوں سے نوازتا ہے، چاہے وہ باغات ہو، سبزیاں ہو، غلہ ہو، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم استغفار کرنے کا معمول بنائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کر دے گا، وہ چیزیں نواز دے گا کہ جس کا ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔